كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آج بھی تبرکاً آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. گفتگو اس پر ہو رہی تھی کہ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے قبل دنیا میں انتہائی جور، ظلم اور ستم بالخصوص مسلمانوں کے اوپر عام ہو جائے گا، اور جس قدر ظلم زیادہ ہوگا اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور اور ان کی امارت کے زمانے میں اور ان کی حکومت کے زمانے میں عدل اور انصاف اور نیائی یہ زیادہ کھل کر سامنے آ جائے گا. اس لیے حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے ایک انتظام ہے تکوینی طور پر، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ عز و جل کے اپنے ایک انداز اور اپنی ایک سنت اور اپنا ایک منصوبہ اور ارادہ ہوتا ہے. اس کے اعتبار سے یہ واقعات اور یہ حالات ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، لیکن اس میں انسان یہ کہہ کر کہ یہ تو اللہ عز و جل کی تکوین ہے، اللہ عز و جل نے مقدر کر رکھا ہے، پہلے سے فکس کر رکھا ہے، اس لیے اب جو کام ہم عمل چاہے تو وہ عمل دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ عز و جل کی طرف سے اگر مار پڑے، پھٹکار ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے اگر ٹھکائی ہو غیب سے، تو آدمی یہ کہہ کر کہ تکوینی حالات ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے مقدر ہے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے ان چیزوں کو ظاہر ہونا ہے، اس لیے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ حالات آ رہے ہیں. انسان بالخصوص مسلمان یہ کہہ کر اگر چھوٹنا چاہے تو چھوٹ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو بھی تکوینی حالت ہوتی ہے اس میں ہمارے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ان کا دخل ہوتا ہے، باہم ربط ہوتا ہے اور تعلق و جوڑ ہوتا ہے، اب چاہے وہ جوڑ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایک جمعہ کے بیان میں نے یہ ذکر کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے باب میں ظاہر اعتبار سے جو واقعات سامنے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ کشتی میں سوار ہوئے اور جب اپنی منزل کے اوپر پہنچنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے ایک سوراخ کر دیا، یا تو یہ کہ ایک تختے کو نکال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو پھر سب غرق ہی ہو جائیں گے اور ڈوب جائیں گے، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر شریعت کے اعتبار سے ان کی پکڑ اور گرفت کر رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ اب ایسا نہیں کرنے کا، پوچھنے کا نہیں. خیر پھر اس کے بعد آگے چلے اور بستی کے اندر میں ایک لڑکا ملا، اس لڑکے کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، یا تو یہ کہ اس کا سر جو ہے پٹک دیا تھا دیوار کے ساتھ، یا تو یہ کہ اس کا سر جو ہے اکھیڑ دیا تھا اس طرح باڈی سے اور تن سے، جیسے بھی اقوال ہیں حضرات مفسرین کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ان کی گرفت کی. پھر اس کے بعد آخری چانس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اب یہی چاہ رہے تھے کہ اب کوئی بات ہوگی میں اشکال کروں گا تو چھٹی ہی ہو جائے گی، ہذا فراق بینی و بینک کہہ دیا جائے گا. چنانچہ حضرت خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھول کر نہیں، بلکہ ارادہ ہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ نبھنے والی ہے نہیں اور ان کے ساتھ بنے گی نہیں، ظاہری شریعت سے ٹکراؤ ہو رہا ہے ان کے کاموں کا. اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی سوال کر لیا، باوجود یہ کہ وارننگ مل گئی تھی حضرت خضر کی طرف سے کہ اگر اب کی بار پوچھا تو پھر اس کے بعد دیکھیے گا. اب ایک بستی کے اندر میں گئے، کھانا طلب کیا ان لوگوں سے، بھوک کی حالت ہے لیکن ان لوگوں نے ذرہ برابر توجہ نہیں کی، ان لوگوں کی حالت زار کی طرف کھانا وانا نہیں دیا. دوسری طرف ایک دیوار گرنے کو تھی اور قریب تھا کہ وہ گر جاتی. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اور ہاتھ مبارک لگایا جس کی وجہ سے وہ درست ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا
کہ اس پر تم اجرت بھی لے سکتے تھے، اور اجرت لیتے تو اس سے ہمارا پیٹ بھر جاتا، تو ہم نے یہ جو کام کیا تھا اس کام پر اجرت کو حاصل کر کے اپنی فقر و فاقہ کی کیفیت کو دور کیا ہوتا۔ تو یہ بھی ایک سبیل تھی، یہ بھی ایک راستہ تھا پیسوں کے حاصل کرنے کا اور اپنے پیٹ کے بھرنے کا، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کی ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب پردہ ڈال دیتے ہیں ہماری ملاقات کے اوپر، باقی یہ کہ یہ جو واقعات ہے اس کی حقیقت یہ ہے۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ جو 3 واقعات ہوئے تھے، ظاہر اعتبار سے ان 3 واقعات سے ان کا سروکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانے میں کچھ نہ کچھ تعلق رہا تھا اور کچھ نہ کچھ ارتباط تھا، جس کی وجہ سے یہ صورتیں سامنے آ رہی تھیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ پیدا ہوئے اور خطرہ تھا جس کی وجہ سے ان کی والدہ نے ان کو صندوق کے اندر رکھا تھا اور صندوق کو ہر اعتبار سے پیک کر دیا گیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جس طریقے سے یہ کشتی میں سے میں نے ایک تختے کو نکال دیا ہے، مقصد یہ نہیں کہ سب کے سب غرق ہو جائے، بلکہ یہ کشتی کو باقی رکھنا ہے اور کشتی والوں کی حیات بھی اسی کے اندر میں مضمر ہے، اسی کے اندر میں پوشیدہ ہے، ورنہ تو آگے جو بادشاہ ہے تو بادشاہ کشتی کو لے لے گا، پھر اس کے بعد ان غریب ملاحوں کا کیا بنے گا؟ جو کشتی والے ہیں ان لوگوں کی روزی اور گزر بسر کی چیز یہی کشتی ہے، اور کشتی عمدہ ہے، بڑھیا ہے، نئی ہے، تو آگے جو بادشاہ آ رہا ہے جہاں سے ان کا گزر ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے لے لے۔ اس اعتبار سے میں نے سوراخ کر دیا تاکہ عیبدار سمجھ کر بادشاہ اس کو نہ لے، اس اعتبار سے اس میں تو ان لوگوں کی زندگی کے بچاؤ کا سامان میں نے کیا ہے۔ تو جیسے تمہاری والدہ نے تم کو صندوق میں رکھا اور صندوق کو پانی کے حوالے کر دیا، ظاہری اعتبار سے موت ہی موت ہے، اس لیے کہ بالکل بند پیک، لیکن پھر بھی اسی کے اندر میں تمہاری حیات تھی اور تمہاری زندگی پوشیدہ تھی، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ قابض ہو جاتے قبطی لوگ اور فرعون کا لشکر اور وہ قتل کر دیتا تم کو۔ تو جیسے وہ واقعہ ہے ایسے یہ واقعہ ہے، لہذا تمہارا یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو لڑکے کو قتل کر دیا تھا تو ایک وقت ایسا آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اور وہاں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی اور ایک فرعون والوں کا آدمی۔ تو اب وہ دونوں جب آپس میں لڑ رہے تھے، بنو اسرائیل سے جن کا تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے دہائی دی اور ان کو پکارا مدد کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، سامنے والا آدمی مر گیا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ حضرت خضر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر اس لڑکے کو میں نے مارا ہے، ظاہر میں تمہیں میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ عز و جل کا ہاتھ ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے کہ اس طریقے سے کیا جائے، کہیں آگے چل کر ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کفر کے اندر میں مبتلا ہو جائیں۔ جیسے تم نے جو کام کیا تھا وہ تماچا رسید کیا تھا، تو ایک تماچے کے اندر میں تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی مر جائے، نہیں، پیچھے اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ عز و جل ہی یہ چاہتے تھے اس واقعے کو رونما ہونا تھا، اس اعتبار سے اس واقعے کا بھی جوڑ ہو گئی ہے۔ اور رہا یہ کہ ہم ایک بستی میں گئے اور وہاں دیوار کو درست کیا، اجرت ہم لے سکتے تھے، اس کے باوجود ہم نے اجرت نہیں لی، تو اب اس واقعے کا ربط اور جوڑ اس طریقے پر ہے کہ آپ بھی فقر و فاقہ سے تھے، جبکہ آپ مدین پہنچے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے آئی تھیں اس موقع پر آپ نے ان کو پانی بھر دیا تھا اور انتہائی مشقت کے ساتھ دوسرا آدمی پانی نکالتا، اس کو آپ نے بڑی قوت کے ساتھ نکال دیا تھا، اس پر آپ اجرت لینا چاہتے اجرت لے سکتے تھے شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں سے، لیکن آپ نے اجرت نہیں لی تھی، آپ نے اجرت نہیں لی، باوجود کہ آپ بھوکے تھے اور آپ کو ضرورت تھی کھانے کی، تو جیسے وہاں آپ نے نہیں لی اجرت، اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر نہیں لی ہے۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ تکوینی اعتبار سے یہ واقعات ہوئے، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کا تعلق اور اس کا جوڑ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا میں جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اور جو بھی واقعہ پایا جاتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے تکوین ضرور ہے، لیکن یہ کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے اور اس کا تعلق اور ربط ہوتا ہے، اس لیے انسان یہ کہہ کر چھوٹنا چاہے تو چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ رہا یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، وہ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ کشف کے اوپر مبنی ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کشمیری انہوں نے جو اپنے مکاشفات بیان کیے ہیں تو اس مکاشفات کے اندر میں وہ بھی بعد والوں نے نکالا ہے، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی علیہ الرحمہ انہوں نے نکالا ہے اپنے طور پر استنباط کرتے ہوئے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کشف ہر موقع پر صحیح ہی ہو، ویسے کشف یہ اپنے اعتبار سے حضرات اولیاء کرام کے لیے ثابت ہے، جس طریقے سے کرامات ان کے لیے ثابت ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے
دلیل پنجم کے طور پر پانچویں دلیل یعنی ولی کے ولی ہونے کے جو دلائل ذکر کیے ہیں تو ان میں پانچویں نمبر کی جو دلیل ذکر کی ہے وہ یہ کشف و کرامات کو ذکر کیا ہے کہ کشف و کرامات اس کے ذریعہ ولی کی ولایت ثابت ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی اسی موقع پر ولی ہوگا جبکہ کشف و کرامات کا صدور ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دلیل بن سکتی ہے جبکہ اس کی زندگی مطابق شرع ہو، تو اس موقع پر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ولی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری کے باب میں پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر رہے تھے اور مولانا روشن علی کاندھلوی وہ ان کے قریب میں تھے، ایک قندیل جو ہے وہ جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو قندیل اوپر جا رہا ہے میں اس کو روک لوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک عجیب چیز ہوگی، چلو ہم کہتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ہاں آپ روک دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے دوران وضو کرتے کرتے اشارہ کیا اس کی طرف اور وہ نیچے آ گئی ہے، وہ جو قندیل تھا وہ قندیل جو جا رہا تھا فضا کے اندر میں وہ نیچے آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا مولانا روشن علی سے کہ اب دو صورتیں ہیں، اس کے بارے میں حقیقت میں بتلاؤں یا ہے کہ یہ خود یہ قندیل بولے، یہ قندیل جو بے جان ہے وہ بولے یا میں بولوں اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اسی سے بلوایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اچھا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں جادو ہوں اور ایک صاحب نے فلاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور فلاں صاحب کے اوپر مجھے جانا ہے اور اس کو ہلاک کرنا ہے۔ تو کہا کہ یہ جادو جو ہے وہ اس طریقے پر جا رہا تھا، لیکن وہ اس زمانے کے جادوگر بھی ایسے ہوتے تھے، آج کے زمانے میں بھی ہوں گے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص کو ہم کہہ دیں کہ یہ ساحر ہے اور یہ جادوگر ہے اور فوری طور پر جو بھی سامنے مسئلہ آئے ہاں اس میں تو سحر ہے اور کالا ہے اور یہ بالکل سفلی ہے، یہ بھی نہیں۔ ایک صاحب کو میں انڈیا سے آیا تو ہمارے عزیز ہیں، جاننے پہچاننے والے ہیں، تو ان کو ایک چیز دی، وہ اپنا واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، دیکھیں آپ غور کیجئے اس میں۔ تو اس میں ان صاحب کو میں نے ایک چیز دی، چند دنوں کے بعد وہ آئے اور ویسے کسی اور کام سے وہ آئے تھے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے رابطہ کیا، ان کا کچھ علاج چل رہا ہے، ان کے بچوں کا کچھ علاج چل رہا ہے وہ انڈیا کے اندر میں، عامل صاحب وہاں ہے۔ تو فون پر جو گفتگو ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس انڈیا سے کوئی چیز آئی ہے؟ وہ عامل صاحب کہہ رہے ہیں فون کے اوپر کہ تمہارے پاس انڈیا سے کوئی چیز آئی ہے۔ تو اب انہوں نے جو کچھ اچار منگوائے ہوں گے تو وہ اچار کے بارے میں کہا کہ اچار دیکھا نہ کوئی اور چیز، تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں چیز، وہ جو چیز میں نے دی تھی تو اس کے بارے میں کہا، تو کہا کہ مت کھانا، وہ اس وجہ سے کہ اس پر جادو ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ انہوں نے نام لیا میرا کہ وہ تو مفتی صاحب نے دیا ہے، تو کہا پھر بھی مت کھانا اس وجہ سے کہ وہ مفتی صاحب کو کسی اور نے دیا ہے، اس پر جادو کیا ہے۔ تو اس موقع پر میں نے اس صاحب سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا فلاں جگہ بروچ، میں نے اپنے بھائی کو فلاں جگہ بھیجا تھا اور وہ خرید کر لائے تھے اور وہ کہہ رہا عامل اللہ کا بندہ ہے کہ ان کو کسی اور نے دی ہے، اس پر جادو کیا ہے۔ یہ بھی حال ہوتا ہے، مطلب عاملین کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، جہاں چاہا جیسے چاہ فٹ کر دیا۔ یا تو کہ شیطان اور جنات ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کہتے ہیں، اور بعض مرتبہ جن اور شیطان جو بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے اور بالکل گدھے سے جیسے کام لیا جاتا ہے ویسے اس جن سے کام لیا جاتا ہے بعضی صورتوں کے اندر میں، تو وہ بیچارہ مجبور کچھ نہ کچھ جوڑ دیتا ہے، وہ جن اور شیطان جو وہ بھی اپنے ساتھ کچھ باتیں ملا لیتا ہے، کچھ حقیقت ہوتی ہے کچھ باتوں کو زائد کر دیتا ہے اور ملا دیتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جس کسی کے اوپر کوئی بات پائی گئی، کوئی مرض اور بیماری کے اثرات محسوس ہوئے، فوری طور پر یہ حکم لگا دیا جائے کہ یہ سحر ہے اور یہ جادو ہے اور یہ جادو تو ویسے اچھا ہونے والا ہے ہی نہیں اور اس کے لیے تو یہ کارروائی کرنا پڑے گی۔ بعض مرتبہ تو کارروائی بھی اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے کہ سامنے والا وہ خود ہار جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام آپ کو کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، اور وہ ٹائم بھی اس انداز کا بیان کیا ہو کہ آدمی انجام ہی نہ دے سکے، کچھ نہ کچھ تسلسل جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے۔ اب وہ کہے گا کہ میں نے تو تم کو کہا تھا کہ مسلسل ہونا ہے، چاہے مسلسل ہوا نہیں، ایسا دیوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اشارہ کیا، وہ قندیل آ پڑا اور پھر اس کے بعد وہ قندیل سے حقیقت پوچھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے بھیجا تھا، میں جادو ہوں، اور اس کے اندر میں ایک پتلا نکلا، اس میں جو ہے وہ سوئیاں چبھوئی گئی تھی اور میں فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہ یا تو اسی کے پاس تم جاؤ گے، اس کی بات مانو گے جس آدمی نے بھیجا ہے اور اس کی بات مان کر جس صاحب کے پاس تمہیں جانا ہے وہیں تم جاؤ گے، یا میری بات مانو گے؟ بولو، اس کی بات ماننا ہے ساحر کی اور جادوگر کی یا میری بات؟ کہا آپ کی بات بھی مانوں گا۔ وہ قندیل کہہ رہا کہ وہ آپ کی بات بھی مانوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو جہاں سے تو آیا ہے وہیں چلا جا۔ چنانچہ دوسرے دن خبر آتی ہے کہ وہ ساحر اور جادوگر مر گئی ہے۔ مطلب وہ کشف و کرامات کی بات چل رہی ہے کہ یہاں جو چیز جا رہی تھی تو وہ کشف ہوا اور ان کے سامنے وہ حقیقت جو ہے وہ کھول دی گئی ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے،
اور انہی کے بارے میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ حکیم نور الدین ایک مرتبہ آیا اور اس موقع پر کسی علاج کے غرض سے وہ سہارنپور حاضر ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ قادیان کے اندر میں، پنجاب کے اندر میں کوئی آدمی ایسا ظاہر ہوا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ تو کہا نا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا ایک آدمی پنجاب کے اندر میں دعوی نبوت کرے گا اور اس کے جو مصاحبین اور اس کے جو ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کے اندر میں تمہارا نام پا رہا ہوں لوح محفوظ میں، تمہارا نام جو ہے میں لوح محفوظ میں پا رہا ہوں. بات آئی گئی ہو گئی. اب یہ صاحب جو ہے وہ زیادہ بحث و مباحثہ کے عادی تھے اور زیادہ وہ ڈسکس کرتے رہتے تھے لوگوں سے. یہ حکیم نور الدین تو یہ ڈسکس کرنے کے لیے پہنچے جس وقت کے دعوی نبوت کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس سے گفتگو کرنے لگے لیکن وہ گفتگو میں ہار گئے. نتیجتاً وہ ان کے عقیدت مند ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. اور بیعت ہونے کے بعد جب یہ مرزا مرا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا خلیفہ یہ بنا، یہ حکیم نور الدین، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا نام لوح محفوظ میں دیکھ رہا ہوں. ان کے مصاحبین کے اندر میں تو وہ خلیفہ بن رہا ہے. پہلے نمبر کا خلیفہ یہ ہوا حکیم نور الدین. تو کشف و کرامات بہرحال اپنی جگہ پر صحیح ہے، ثابت ہے، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ذرہ برابر سرے منہ اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی ہے، تجاوز نہیں ہو سکتا ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ صاحب فراش ہوئے، بیمار ہوئے اور بیماری کی وجہ سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب حضرت والا زیادہ زندہ نہیں رہیں گے. مولانا یعقوب نانوتوی علیہ الرحمہ نے لوگوں کو تسلی دی اور لوگوں کو یہ کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم نے معلوم کرنا چاہا تھا ان کے عمر کے بارے میں کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، چنانچہ ہم نے جو معلوم کیا اس میں 10 سال اور باقی ہے، ان کے 10 سال اور باقی ہے. اب جس سال کی یہ بات چل رہی ہے اسی سال میں انتقال ہو گئی ہے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گئی ہے. تو لوگ پریشان ہوئے کہ وہ صاحب تو کہہ رہے تھے مولانا یعقوب نانوتوی علیہ الرحمہ کہ 10 سال مزید زندہ رہیں گے. اس کے بعد وہ کہنے لگے مولانا یعقوب نانوتوی علیہ الرحمہ کہ میں نے جو معلوم کرنا چاہا تھا تو میرے سامنے جو لفظ آیا تھا وہ مہدی کا لفظ آیا تھا، مہدی کا. اور پھر وہ حروف کے کچھ تعداد اور عدد نکالے جاتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے 786 نکالے جاتے ہیں. ایسے ابجد حوض ہتی کے ترتیب کے اعتبار سے کچھ نکالے جاتے ہیں عدد. تو اس عدد کے اعتبار سے میں نے وہ میم ہا دال یا اس کا جو عدد بنتا تھا وہ عدد نکالا اور اس میں بن رہا 59 اور حضرت کی عمر جو ہے ابھی 49 ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ ابھی 10 سال اور باقی ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو میرے سامنے یہ بات آئی اور آشکارا ہوئی اور کھلی کہ حضرت مہدی جس عمر کے اندر میں انتقال پائیں گے وہ عمر ہے ان کی، اور حضرت مہدی کی عمر جو ہے 49 40 اور پھر اس کے بعد 9 سال. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ مختلف اقوال ہیں، اس میں ایک قول 9 سال کا ہے. تو گویا 49 کی عمر کے اندر میں انتقال ہوگا حضرت مہدی کا. وہ مہدی کا لفظ آیا تھا، گویا اشارہ کیا گیا تھا کہ اسی سال ان کا انتقال ہونے والا ہے. تو کشف میں اس طرح مغالطہ بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی قطعی اور یقینی اور حتمی بات نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے مکاشفات مان لیجئے کہ سب کے سب صحیح ہوں، جیسے وہ چسپاں کر کے بتلایا اور انگلش کے اندر میں بھی وہ کتاب شائع ہو گئی ہے، جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا پہلے کہ وہ بنگالی زبان کے اندر میں بنگلہ زبان کے اندر میں شائع ہوئی ہے. اس کتاب کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے. اور جب میرا جانا ہوا وہ کنٹری سائڈ ابھی پریستن کی طرف، تو وہاں میں نے سنا کہ وہ کنٹری سائڈ باقاعدہ جو ہے وہ پمفلیٹ کے طور پر تقسیم ہوتے ہیں. یہ مکاشفات جو ہیں ان میں خاص جو اوراق ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں. تو میں بھی ایک صاحب کو سونپ کے آیا تھا کہ آپ جب آئیں تو اس موقع پر لیتے آئیں. تو وہ کاغذات میرے پاس آئے ہیں، مطلب انگلش والے بھی. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس سلسلے کی کتاب ہے اور اردو کے اندر میں اصل وہ لکھی گئی ہے، تو وہ اردو والی کتاب اگر مل جائے. لیکن وہ کتاب ملی نہیں. البتہ یہ جو شاہ نعمت اللہ ہیں ان کے جو اشعار ہیں فارسی کے وہ مل گئے ہیں. تو انہوں نے پھر فوٹو کاپی کر کے وہاں سے بھیج دیا. اب اس کے بعد گویا کہ وہ 3 میرے پاس ذخیرے ہو گئے ہیں. ایک وہ فارسی والا جو خود حضرت کے اشعار ہیں وہی، اور پھر اس کے بعد یہ انگلش والا لیکن وہ تھوڑے سے ابواب، اور تیسرے نمبر پر وہ بنگلہ زبان کے جو کتاب ہے اس کا میں نے پھر ترجمہ کروایا مولانا انس سے، تو وہ میرے پاس محفوظ ہے. اس میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ فنا جو انہوں نے پیشین گوئیاں ذکر کی تھی اور جو اپنے مکاشفات ذکر کیے تھے وہ سب صحیح ہوئے. یہ بھی صحیح ہوا، یہ بھی صحیح ہوا، یہ بھی صحیح ہوا. تو اب گویا ہمیں انتظار کرنا ہے وہ حضرت مہدی والے کے بارے میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اور پھر بتاکید یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سال کا حساب لگایا ہے شاہ رفیع الدین صاحب نے یا بعد والوں نے تو وہ 2003، تو قطعی طور پر ہم یہ مان لیں کہ 2003 کے اندر میں حضرت مہدی جو ہے وہ آنے والے ہیں. اور
یہ بات بھی پہلے میں نے بطور تنبیہ کے نقل کر دی تھی کہ حضرت مہدی جب آئیں گے لیکن دوسری طرف ہمیں اپنی زندگی کا احتساب وہ بھی ضروری ہے. یعنی ہم سوچتے رہیں کہ ہماری زندگی کیسے جاری ہے، وہ احکام شرع کے مطابق جاری ہے یا نہیں جا رہی ہے. اگر یہ مان لیا ہم نے کہ حضرت مہدی جو ہے وہ آئندہ سال ظاہر ہونے والے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی کے اندر میں کوئی تبدیلی اور کوئی پریورتن نہیں آیا، تو ذرہ برابر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. جو تہذیب ان کی ہے، جو تمدن ان کا ہے، اس تہذیب کو، تمدن کو، اس کلچر کو ہم نے نہیں چھوڑا اور اسلامی کلچر کو ہم نے اختیار نہیں کیا، تو یہ ذرہ برابر ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوا یہ علم کہ حضرت مہدی جو ہے وہ آنے والے ہیں 2003 میں. اب یہ کہ شروع سے لے کر، یعنی بچے کے پیدا ہونے سے لے کر آدمی کے انتقال تک، یا صبح سے لے کر شام تک ہماری جو زندگی کے اطوار، ادوار اور مراحل آتے ہیں، اس میں ہم غور کریں. اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو خلاف شرع ہیں، ان چیزوں کو تجنے کی اور چھوڑنے کی کوشش کریں، خود بھی اور وہ اپنی اولاد کو بھی. ایک بات میں ذکر کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک صاحب آئے اور ان کے ساتھ دوسرے ان کے بیٹے، بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں. تو دو صاحب آئے اور بالکل شکل و صورت ایسی جیسے وہ بڑے آدمی ہیں، ویسی ہی چھوٹے آدمی کی بھی، جو لڑکا ہے اس لڑکے کی بھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے واقف نہیں ہے. یہ کس پر چل رہا ہے؟ وہ غیروں کی تہذیب پر، غیروں کے تمدن پر اور ان کے کلچر کے اوپر، وہ گڈ بائی کے اوپر اس پر چل رہا ہے. یہ صرف گڈ بائی کی بات نہیں ہے، وہ بائی بائی وغیرہ ٹاٹا جو کچھ ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ وہ ہے جس میں ہم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ عز و جل کی محول کریں، اللہ عز و جل کی سپرد کریں کہ ہم تمہیں سپرد کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں. تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ اور یہ گڈ بائی وغیرہ جو کچھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں وہ جامعیت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ بعد میں سوچتے رہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ آپ دونوں شکل و شباہت کے اندر میں انتہائی قرب رکھتے ہو، نہایت تمہاری شکل و شباہت جو ہے ملی ہوئی ہے، تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم باپ بیٹے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی باپ اور بیٹا اتنا مشابہ میں نے نہیں دیکھا جتنا یہ ہے، جتنا تم دونوں مشابہ ہو اتنا مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگے میری اس بیٹے کی تو عجیب داستان ہے، آپ سن کر تعجب کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ کا رہنے والا آدمی ہے. اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے جہاد کی مہم میں جانا تھا اور میری بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی. میری بیوی نے یہ کہا کہ آپ ایسی حالت میں مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں، مطلب میں حاملہ ہوں اور اس حالت کے اندر میں چھوڑ کر آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کیا جہاد ایسا ضروری ہے؟ مطلب فرض عین تو نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ حالت ابھی ایسی ہے کہ جس میں آپ میرے پاس رہے، اس کی وجہ سے مجھے خوف رہے گی، انس رہے گا اور مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر اور دہشت وغیرہ نہیں ہوگی. لیکن وہ آمدہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے شوہر صاحب. بعض مرتبہ یہ جو جنون چڑھ جاتا ہے وہ بھی نہایت مضر ہوتا ہے، اس کے کچھ حدود ہیں. مطلب چاہے جہاد کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے کسی اور ذریعے کا ہو، ان سب کے اندر میں حدود کی رعایت یہ انتہائی ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وہ حکم ہی جاری کر دیا تھا، 4 مہینے سے زیادہ وہ رہنا نہیں ہے فوج کے اندر میں. تو اس میں اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ شریعت اسے کہا جاتا ہے یا آدمی مسلمان اس موقع پر ہوگا جبکہ وہ حدود کی پابندی کرنے والا ہو، رعایت کی پابندی اور رعایت کرنے والا ہو احکام شرع کا. ہاں استثنائی صورتیں ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب سامنے والا مطالبہ بھی کر رہا ہو کہ میرا کوئی حق بنتا ہے تو اس موقع پر پھر ہمیں شریعت کے حکم کو سامنے رکھنا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے جو حدود اور شریعت نے جو تحدیدات بیان کی ہے ان تحدیدات کو ہم مانیں. سامنے والا جس سے ہمارا حق متعلق ہے یا اس کا حق ہم سے متعلق ہے، اگر وہ راضی ہے تو شریعت بھی پھر اس موقع پر کوئی رکاوٹ اور بیچ کے اندر میں حیلولت قائم نہیں کرے گی، شریعت کی طرف سے بھی اجازت ہے. لیکن اگر سامنے والا آدمی وہ اپنا حق مانگ رہا ہو، مطالبہ کر رہا ہو کہ شریعت نے یہ رائٹ مجھے دیا ہے، تو اس موقع پر ہمیں اس حد کی پابندی کرنا ضروری ہو جائے گی. اس موقع پر جہاد میں جانا کوئی عبادت نہیں ہوگا، اس موقع پر طلب علم کے لیے جانا کوئی عبادت نہیں ہوگا، اس موقع پر تبلیغی جماعت میں جانا یا کسی دینی کام کے میں جانا یہ عبادت نہیں ہوگا، بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کے مطالبات کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے والے وہ آدمی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عورت مطالبہ کرتی رہی کہ آپ یہاں رہ جائیے، حمل کی حالت ہے یہ اور وہ، لیکن میں تو تیار نہیں ہوا. میں نے یوں کہا کہ استودع اللہ ما فی بطنک،
تمہارے پیٹ میں جو ہے میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ اللہ کے پاس امانت ہے تمہارے پیٹ میں جو ہے، میں اس کے بعد تو چلا گیا، اب میں سفر جہاد کے اندر میں ہوں اور جہاد میں مشغول، اس موقع پر مجھے خبر ملی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گئی ہے۔ نہایت افسوس ہوا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، میں نے اپنے اعتبار سے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد جب میری واپسی ہوئی مدینہ منورہ تو میں اس کی قبر کے اوپر گیا، بہت رویا، ایصال ثواب کیا، پھر آ گیا گھر۔ اب پہلی رات کی بات، یعنی مدینہ منورہ واپسی کے بعد پہلی رات کی بات، وہ اپنے رشتہ دار کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور رشتہ دار کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا جنت البقیع ہے وہ سامنے ہے، وہ گھر ایسا تھا کہ جنت البقیع ہے وہ نظر آ رہا۔ اب جنت البقیع میں ان کی زوجہ کی اور ان کی بیوی کی جو قبر ہے، اس قبر میں سے ایک آگ جو ہے وہ روشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے معلوم کیا کہ وہ جو قبر معلوم ہو رہی ہے تو میری بیوی ہی کی ہے، اور اس کے باوجود اس میں آگ، حالانکہ وہ نہایت عفیفہ، پاک دامن، پارسا، صالحہ تھی، نیک عورت تھی، نیک خاتون تھی، اور پھر بھی اس کا یہ حال، تو کہا کہ یہ تو روزانہ کا معمول ہے۔ رشتہ داروں نے کہا کہ یہ تو روزانہ کا معمول ہے کہ اس طریقے سے رات کے وقت کے اندر آگ روشن ہوتی ہے۔ تھا میاں خاوند اور محبت بھی تھی، اس نے گوارا نہیں کیا کہ ویسے ہی وہ سو جائے، لہذا اس نے یہ کہا کہ مجھے ابھی ہی جانا ہے اور وہاں پر اس کی تحقیق کرنا ہے کہ یہ آگ کیسی ہے۔ چنانچہ یہ صاحب جنت البقیع پہنچے، اور جنت البقیع پہنچنے کے بعد وہ بیوی کی قبر کے پاس جا کر دیکھتے ہیں تو وہ آگ واگ کچھ بھی نہیں ہے، ایک روشنی سی معلوم ہو رہی ہے، آگ کی وہ روشنی نہیں ہے، ویسی ہی روشنی ہے، اور قبر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، عورت بیٹھی ہوئی، لیکن یہ کہ آنکھیں بند ہیں، اور وہ ایک بچہ ہے اس کے پاس، اور وہ بچہ زندہ ہے، اور ایک آواز سنائی دے رہی ہے کہ تمہاری جو امانت اللہ کے حوالے کی تھی وہ امانت لے لو۔ چنانچہ اس بچے کو میں نے اٹھایا اور وہ بچے کو میں یہاں لایا۔ پھر اس کے بعد جب صبح کے میں پہنچتا ہوں تو قبر ویسی کی ویسی ہے، یہ بند ہے، بالکل بند ہے، اور اس موقع پر میں فرط مسرت کے اندر میں بچہ ملنے کے نتیجے میں چلا ہی آیا تھا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیوی کے اب قبر کا کیا حال ہے، لیکن صبح میں جانے کے بعد میں نے دیکھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بچہ، یہ بچہ وہی ہے۔ اس موقع پر حاطف غیبی نے یہ بھی کہا کہ تم نے رخصت ہونے کے موقع پر صرف معافی بطنک کو، یعنی یوں کہا تھا کہ بیوی کو کہ تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو بطور امانت اللہ کو دیتا ہوں اور اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اگر تم اس کی ماں کو بھی اللہ کے حوالے کرتے تو اس کو زندہ پاتے۔ مطلب یہ ہے فائدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے، جس میں حوالہ کیا جا رہا ہے اللہ ہی کی، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، تو اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے وداع کے موقع پر اور رخصت ہونے کے موقع پر۔ حق تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا